کے بلوں سے اب دھواں نکلے گا۔ بجلی 81 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری۔ مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ بھی عوام پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اربوں روپے اکٹھا کیے جائیں گے۔ درخواست 30 جون کو عوام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ بجٹ کے بعد عوام کو پہلا جھٹکا۔ وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کو پھر کرنٹ لگانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 81 پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں بجلی کی قیمت بڑھانے کی استدعا کی گئی ہے۔ نیپرا نے درخواست پر سماعت 30 جون کو مقرر کر دی ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی درخواست دائر کی ہے۔ نیپرا سے منظوری ملنے پر مئی کے یونٹس کے مطابق اضافی قیمت وصول کی جائے گی، جس سے صارفین پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس۔ آٹا چاول گھی عام آدمی کے لیے خواب بن گیا۔ درجہ اول گھی 600، درجہ دوم 545 روپے کلو فروخت ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ صرف کاغذ کا ٹکڑا 170 روپے والا دودھ 250 روپے لیٹر فروخت۔ سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں کم آمدنی والا طبقہ گرا فروشوں کے چنگل میں پھنس گیا۔ بنیادی راشن قریب عوام کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ چاول، گھی، دودھ، سبزیاں، پھل کچھ بھی سرکاری نرخوں میں دستیاب نہیں۔ مارکیٹ میں چاول 320 سے 640 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ گھی درجہ اول 600 روپے، درجہ دوم 545 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ کراچی برانڈ کا درجہ سوم کا گھی 475 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ شہر کے کسی علاقے میں بھی دودھ سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ دودھ سرکاری قیمت 170 کی بجائے 250 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 70 روپے مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ٹماٹر 75 روپے کی بجائے 90 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ لہسن کی سرکاری قیمت 350 روپے ہے، مگر مارکیٹ میں 420 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھل میں پان سے 260 روپے کی بجائے 280 روپے، چیکو 225 روپے کی بجائے 270 روپے، آم 120 روپے کی بجائے 180 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گھریلو بجٹ کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے قیمتوں میں استحکام لانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ لاہور میں گرد آلود ہوائیں چل پڑی ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ، رائیون روڈ، جوہر ٹاؤن کے علاقوں، ٹاؤن شپ، کینال روڈ، مال روڈ، مسلم ٹاؤن میں بھی ہوائیں اور بارش ہو رہی ہے۔ گرمی کچھ دیر کے لیے اڑن چھو ہوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں گرد آلود ہوائیں چل پڑی۔ ٹھوکر نیاز بیگ، رائیون روڈ، جوہر ٹاؤن کے علاقوں، ٹاؤن شپ، کینال روڈ، مال روڈ، مسلم ٹاؤن میں بھی ہوائیں اور بارش۔ گرمی کچھ دیر کے لیے اڑن چھو ہوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو شہر کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ ٹاؤن شپ، کینال روڈ، مال روڈ، مسلم ٹاؤن میں بھی بارش ہو رہی ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ ٹھوکر نیاز بیگ، رائیون روڈ، جوہر ٹاؤن کے علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گرمی کچھ دیر کے لیے اڑن چھو ہوئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور شہری اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل چکے ہیں۔ لاہور میں گرد آلود ہوائیں چل پڑی ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ، رائیون روڈ، جوہر ٹاؤن کے علاقوں، ٹاؤن شپ، کینال روڈ، مال روڈ، مسلم ٹاؤن میں بھی ہوائیں اور بارش ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، آفاق نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آفاق۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں پر تیز اور کہیں پر ہلکی بارش دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مولانا شوکت علی روڈ، پیکو روڈ، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹریٹ، اکبر چوک فلائی اوور، ملحقہ جو فیروز پور روڈ ہے، وہاں پر جو ہے اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ اس وقت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 54% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی جو ہے وہ بادل برسنے کی نوید سنا دی گئی تھی اور اس وقت جو ہے وہ شہر میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر میں جو بارش کا سلسلہ ہے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ فضائی آلودگی میں جو ہے وہ واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے بعد جو شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 129 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی
आफाक आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को फीस देकर रेगुलराइज करने का मनसूबा, नए कवायद की तैयारी, फाटा लैंड यूज़ रूल्स 2017 में तरमीम की तजवीज़ दे दी गई है। कमर्शियल जायदादों की गैर मजाज सब डिवीजन पर कन्वर्जन फीस आयद करने की सिफारिशात, कमर्शियल प्लाजों और तजारती इमारतों की गैर कानूनी तकसीम को कानूनी हैसियत मिल सकेगी। कमर्शियल जायदादों की गैर मजाज सब डिवीजन पर कन्वर्जन फीस आयद करने की सिफारिशात की गई हैं। कमर्शियल प्लाजों और तजारती इमारतों की गैर कानूनी तकसीम को कानूनी हैसियत मिल सकेगी। गैर कानूनी इमारतों को कानूनी दायरे में लाने के लिए नए कवायद मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी गई है। गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को फीस के जरिए रेगुलराइज करने के लिए नए कवायद की तैयारी कर ली गई। फाटा लैंड यूज रूल्स 2017 में तरमीम की सिफारिश की गई है। जराये के मुताबिक कमर्शियल जायदादों से कन्वर्जन फीस वसूल करके सरकारी रेवेन्यू बढ़ेगा। तजवीज के तहत कमर्शियल प्रॉपर्टीज की सब डिवीजन को बाकायदा रेगुलेट होगी। तजवीज से शहरी मनसूबाबंदी बेहतर और कानूनी बनाई जाए। गैर मजाज कमर्शियल सब डिवीजन के रुझान पर काबू पाया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत फाटा लैंड यूज रूल्स में अहम तरमीम की मंजूरी देगी। कमर्शियल अमलाक की तकसीम, कानूनी तरीकाकार और फीस का निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। पंजाब हुकूमत के इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए इक़दाम, पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को मुस्तकिल कानूनी और खुद मुख्तार हैसियत देने का फैसला कर लिया गया। महकमे खजाना ने भी उसूली मंजूरी दे दी है। इजाफी माली बोझ मौजूदा बजट से पूरा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए इक़दाम, पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को मुस्तकिल कानूनी और खुद मुख्तार हैसियत देने का फैसला कर लिया गया। मुतल्लिका कानून में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत इदारे को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा हासिल होगा, जिसके बाद वो अपने नाम पर मुआहदे करने, मुकदमात दायर करने, हुकूमत की पेशगी मंजूरी से मनकूला और गैर मनकूला जायदाद रखने, खरीदने और फरोख्त करने का मजाज होगा। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा कानून की निशानदही पर इदारे की कानूनी और इंतजामी हैसियत वाज़े की गई। महकमे खजाना ने भी उसूली मंजूरी दे दी है। इजाफी माली बोझ मौजूदा बजट से पूरा किया जाएगा। कायमा कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी ने तरमीमी बिल की मंजूरी देते हुए करार दिया कि उनकी इस्लाहात से इदारे की इंतजामी इस्तेदाद, बैनुल इदाराजाती ताउन, गवर्नेंस और इंतहा पसंदी के इंसदाद की सलाहियत मजीद मजबूत होगी। सरकारी स्कूलों के 30,000 तलबा का इम्तिहानी डाटा गायब, मुतादिद डेडलाइन के बावजूद तलबा का रिजल्ट अपलोड ना हो सका। पेक्टा ने रिजल्ट ऑनलाइन जमा न करवाने पर नोटिस ले लिया। लाहौर में दर्जनों स्कूल सरबराह ने रिजल्ट जमा न करवाया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फहरिस्त जारी कर दी। तालीमी साल 2026 में सरकारी स्कूलों के 30,000 तलबा के सालाना इम्तहानात का डाटा गायब हो गया। मुताबिक डेडलाइन के बावजूद स्कूल सरबराहान की जानिब से रिजल्ट अपलोड न हो सका। लाहौर में भी दर्जनों स्कूल सरबराहान ने रिजल्ट जमा नहीं करवाया। सेक्टर ने रिजल्ट ताहाल ऑनलाइन कम जवाबी कॉपियां जमा करवाने पर सख्त नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मुतल्लिका स्कूलों की फहरिस्त जारी कर दी। सालाना पेपर्स की जवाबी कॉपियां जमा न करवाने वालों में गवर्नमेंट स्कूल करबाट, गाजियाबाद के नाम शामिल है। दीगर स्कूलों में लिधर, चररपिंड, आरे बाजार, वॉल्टन, गोवर्ड, कस्टम कॉलोनी, निशात कॉलोनी और दीगर के नाम शामिल है। पेक्टा ने तलबा का रिजल्ट जमा न करवाने पर अथॉरिटीज को स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्ती के बायस असातिज़ा का ट्रांसफर राउंड अब एक हफ्ते ताखीर से खुलेगा। इससे कबल तबादलों पर से पाबंदी 18 जून से उठाई जाना थी। ट्रांसफर राउंड खुलने में ताखीर सैकड़ों असातिज़ा को टैग न करने के बायस हुआ। लाहौर में 121 असातिज़ा प्रमोशन के लिए सब्जेक्ट 2 होने की वजह से तरक्की के मुंतज़िर हैं। मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट LDA सिटी इस साल का शिकार, डेवलपमेंट इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। कब्जा देने के बावजूद बिजली के मुस्तकिल कनेक्शन ना दिए गए। मजीद ब्लॉक्स कब्जा खोलने के मुंतज़िर। कमर्शियल एरियाज की डेवलपमेंट भी ताक़िद का शिकार। नक्शा मंजूरी के मामलात भी इल्तवा में डाल दिए गए। CMP विंग, सिटी डायरेक्टोरेट इंजीनियरिंग विंग की कोऑर्डिनेशन न होने से स्कीम को नुकसान पहुंचा। LDA सिटी के 6300 प्लाटों का कब्जा देने के बावजूद बिजली के मुस्तकिल कनेक्शन फराहम न किए जा सके। LDA सिटी के मजीद ब्लॉक्स कब्जा खोलने के मुंतज़िर 1 साल से इल्तवा का शिकार है। LDA सिटी में कमर्शियल एरियाज की डेवलपमेंट भी ताखीर का शिकार है। LDA सिटी में नक्शा मंजूरी के मामलात भी टाउन प्लानिंग की जानिब से इल्तवा में डाल दिए गए हैं। LDA हुकाम की अदम तवज्जी की बिना पर सरकारी स्कीम बदहाल, जबकि मुल्हिका प्राइवेट स्कीमें खुशहाल हो गयी। LDA की स्लो पीस डेवलपमेंट का फायदा
ارد گرد کی سوسائٹیز ڈیولپمنٹ کر کے اٹھا رہی ہیں۔ رائے کے مطابق پنجاب حکومت اور LDA حکام کی جانب سے LDA سٹی کے پلاٹوں کی آکشن کر کے ریونیو اکٹھا کرنے کا دباؤ ہے۔ ذرائع کے مطابق انڈر ڈیولپمنٹ سوسائٹی اور تاخیری ورکس کی بنا پر انویسٹرز کو LDA سٹی کے لیے مائل کرنا مشکل ٹاسک ہوگا۔ DG LDA محمد طاہر فاروق اسکیم کو فرسٹ ٹریک پر چلانے کے خواہاں ہیں۔ CMP ونگ، LDA سٹی ڈائریکٹوریٹ اور انجینئرنگ ونگ کی کوارڈینیشن بہتر نہ ہونے سے اسکیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ شہر میں ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ 9 مئی کے ایک اور کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس کا فیصلہ 20 جون کو سنایا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری کے وکلاء نے دلائل دیے۔ 27 گواہوں کی شہادت مکمل ہو گئی۔ ایڈمن جج منظر علی گل نے جیل میں سماعت کی۔ پہلے اپنے بچے دیکھیں پھر سیاست کریں، بچوں کی والدہ سے ملاقات بھی جاری رکھی جائے۔ جسٹس ملک محمد اویس خالد نے بچوں کی حوالگی کیس میں احکامات دے دیے۔ لیگی MNA نوشین افتخار کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ سابق MNA سید مرتضی امین بھی آئے۔ فیملی مقدمات کے عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلہ ہو گیا۔ سول قید کو سزا نہیں بلکہ تعمیلی کارروائی تصور کیا جائے گا۔ صرف تکنیکی بنیادوں پر اضافی سول قید نہیں دی جا سکتی۔ ہائی کورٹ نے فیملی کورٹ کے دونوں متنازع احکامات برقرار رکھے۔ فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف براہ راست ہائی کورٹ سے رجوع ناقابل سماعت قرار۔ عدالت عالیہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، فیملی کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، براہ راست ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے خلاف اپیل کا فورم استعمال کیا جائے۔ نیلا گنبد کی 11 کنال 11 مرلے اراضی کے تنازع کا کیس، ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو FC کالج کی اراضی سے متعلق کارروائی سے روک دیا۔ ایوننگ ہال ہاسٹل اراضی کیس میں رپورٹ طلب۔ جسٹس احمد ندیم ارشد کی لاء افسر کو آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ہائی کورٹ توہین عدالت کی درخواست پر سیکرٹری CNW پر برہم۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر راجہ جہانگیر انور کو نوٹس۔ ہائی کورٹ کا سرکاری ٹھیکیدار کو جمع کی گئی زر ضمانت واپس کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی۔ ماحول کے تحفظ کے لیے عدالتی احکامات پر اہم پیش رفت ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے ماحولیاتی اور تعمیراتی قوانین کے سخت نفاذ کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس میں کہا، ماحولیاتی تحفظ کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ LDA نے بلڈنگ بائی لاز میں بہتری کی رپورٹ جمع کرا دی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ٹھیکیداروں کے خلاف مقدمہ، عدالت نے 3 ملزمان کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ عبوری ضمانت والے ملزمان فیصلے سے پہلے نکل گئے۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج جاوید اقبال بڑائچ نے سماعت کی۔ سماعت 23 جون تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خاتون سے بیٹے کو پولیس میں بھرتی کروانے کے نام پر مبینہ طور پر 4,62,000 روپے رشوت وصول کرنے کے مقدمے میں ملوث سابق پولیس اہلکار باپ بیٹے کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی۔ ضمانت خارج ہونے کے فوراً بعد عدالت کے احاطے میں ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی، جہاں ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی اور اینٹی کرپشن حکام کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ حکام کی جانب سے فرار ہونے والے ملزم کی گرفتاری کے لیے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بچوں کے اسکول بیگ خراب دینے اور دوسرے روز بیگ کی زپ خراب ہونے اور واپس نہ کرنے کا معاملہ، جنرل سٹور رنگ محل کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے دکاندار کو جواب کے لیے طلب کر لیا۔ گلزار منصورہ سوسائٹی میں سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب میاں محمود احمد کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی اظہار تعزیت کے لیے منصورہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پیپلز پارٹی کے رہنما مجید غوری کے سسر اور سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب میاں مقصود احمد کے انتقال پر ان کی رہائش گاہ پر جا کر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مرحوم کے بیٹوں میاں صہیب شریف، یاسر معراج اور داماد مجید غوری سے ملاقات کی اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ میاں مقصود احمد ایک عظیم اور با کردار شخصیت تھے، جنہوں نے ملکی سیاست اور جماعت اسلامی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے نیدرلینڈ کے سفیر رابرٹ جان سیگریٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون، تجارت، تعلیم، کھیلوں اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چیمبر میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے نیدرلینڈ کے سفیر رابرٹ جان نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر صحت عمران نذیر کی MPA بی بی وڈیری کی رہائش گاہ احمد بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ فاتح خوانی، میاں احسن جاوید، طارق جاوید، میاں عمران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی بی بی وڈیری کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔ خواجہ عمران نذیر نے بی بی وڈیری سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے مرحوم کے احسان ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر بی بی وڈیری کے بیٹے میاں احسن جاوید، MPA میاں طارق جاوید اور MPA میاں عمران جاوید بھی موجود تھے۔
وزیر اسپیشلائز ہیلتھ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے سینڈیکیٹ سے متعلق میٹنگ ہوئی. مختلف فیکلٹیز کے ڈین سمیت دیگر اسامیوں پر تعیناتی کی منظوری دی گئی. وزیر اسپیشلائز ہیلتھ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا 16واں سینڈیکیٹ اجلاس ہوا. سینڈیکیٹ نے مختلف فیکلٹیز کے ڈینز، ٹریجرار سمیت دیگر اسامیوں پر تعیناتی کی منظوری دے دی. سینڈیکیٹ اجلاس میں سیپ سافٹ ویئر چارجز کی ری سبمیشن کی اجازت دے دی گئی. سینڈیکیٹ نے یونیورسٹی کو بجٹ ایلوکیشن، آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ کالج آف فارمیسی کے قیام، ریکروٹمنٹ پروسیس اور فائنینشیل ریسورسز کے لیے بجٹ کی منظوری دی. UCHS کے نئے آڈیٹوریم کو پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق کے نام پر منسوب کرنے کی بھی منظوری دی گئی. سینڈیکیٹ نے بنگلہ دیش سے پیڈیاٹرک نیورو آنکولوجی میں ٹریننگ، ہسٹوپیتھولوجی میں ایم فل پروگرام شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے.